ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. اس کا معنی میں نے کرنا ہے. اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, لیکن ایک مثال اور کثرت سے کنایا کی دینا چاہتا ہوں. رات کا ٹائم ہے, آسمان بالکل دھلا ہوا ہے, ان گنت ستارے آسمان پہ چمک رہے ہیں. میرے آقا موجود ہیں. میری ماں سیدہ عائشہ نے آسمان کی جانب دیکھا تو میری ماں کی زبان پر ایک سوال آیا. اللہ کرم بھی کرے گا تو کھان پین بھی دے گا. آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے. میری ماں نے کہا من ہوا. وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے. یہ جو ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں, اس کا کیا مطلب تھا؟ شاباش. کثرت سے. جس طرح ستارے گنے نہیں جا سکتے, کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے, خطاب کا بیٹا عمر ہے. میری ماں کے دل میں کیا تھا کہ کس کا نام لیں گے؟ میرے بابا کا نام لیں گے. انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا, ہر بیٹا اور ہر بیٹی اس کی دلی آرزو ہوتی ہے کہ عظمتیں میرے بابا کو ملنی چاہیے. یہ تو ہر اولاد کی یہ تمنا ہوتی ہے, آرزو ہوتی ہے. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو, یہ ضروری نہیں کہ سارے میرے ہم مسلک ہوں, دوسرے مسلک کے بھی ہمارے بھائی اور دوست اور عزیز آئے ہوں. میں صرف اہل سنت سے مخاطب. کیا ہماری اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں یہ درج نہیں ہے کہ خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب, ایک دفعہ گونج آنی چاہیے زور سے, ان کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد. کیا نام ہے؟ یہ حسنین کریمین کا ستیلا بھائی ہے. مائیں دونوں کی الگ الگ. ہماری تاریخ نے اسے محمد ابن حنفیہ مشہور کیا, حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا محمد ابن علی. بیٹا باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے یا ماں کے قبیلے کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں ہے. مورخین نے یہ ظلم کیوں اٹھایا؟ یہ کہانی پھر صحیح. کیوں ظلم کیا مورخین نے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بھی حضرت علی کا بیٹا ہے؟ نام اس کا کیا ہے؟ زور سے بولو. محمد. اس نے ایک دن اپنے بابا سے پوچھا, بابا انبیاء کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ پوچھنے والا کون ہے؟ پوچھ کس سے رہا ہے؟ میں ایک دفعہ پھر کہنے لگا ہوں, میرے صرف اہل سنت میرے مخاطب ہیں, دوسرا طبقہ میرے کوئی مخاطب نہیں. اہل سنت اس بات کو غور کریں. کیا اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے؟ بیٹا پوچھنے والا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا بیٹا ابو بکر۔ کس کا نام لیا تھا حضرت علی نے؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ بیٹا کہتا ہے ثم من، بابا پھر کون؟ حیدر کرار کہتی ہے ثم عمر، پھر کون ہے؟ اگلے جملے سنو، اگلے جملے سنو، یہاں لکھو اگر اہل سنت ہو تو۔ محمد کہتا ہے فخشیتو، فخشیتو، پھر میں ڈرا، پھر میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من، عمر کے بعد پھر کون، تو یہ کہیں گے عثمان۔ فخشیتو، پھر میں ڈرا، میں نے سوال کی نوعیت بدل دی، میں نے کہا ثم انت، ثم انت کا کیا میں نے؟ بابا پھر آپ نا؟ تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کو جواب دیا بیٹا ثم عثمان، میں تو مومنوں میں سے ایک عام مومن ہوں۔ یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، یہ حضرت علی کی عاجزی، انکساری ہے، تواضع ہے، بڑا پن ہے، بڑا پن ہے۔ ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کے تمام امتوں سمیت امت محمدیہ جس میں سارے صحابہ شامل ہیں، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سب سے اگر کوئی اعلیٰ اور افضل ہے تو وہ حیدر کراری رضی اللہ تعالی۔ کیوں جی؟ محمد ابن حنفیہ کی بھی مرضی یہی تھی کہ بلند مقام کس کا ہونا چاہیے؟ میرے بابا کا ہونا چاہیے، تبھی تو انہوں نے اس طرح کی سوال کی نوعیت بدلی۔ ہر اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے عزتیں اور عظمتیں میرے بابا کو ملنی چاہیے۔ حضرت عائشہ کے دل میں بھی یہی تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے، اور نبی پاک نے نام کس کا لے دیا؟ حضرت عمر کا۔ کس کا؟ بولو زور سے بولو، کس کا نام لے دیا؟ حضرت عمر کا۔ پھر میری ماں نے جو دل کی بات تھی نا، میری ماں نے بھی دل میں نہیں رکھی۔ بندیالوی کے اس جملے پر کتنے لوگ لطف لیں گے۔ بندیالوی کہتا ہے رب نے رکھنے نہیں دی، رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لانا، آج دنیا والوں کو میں تیرے بابا کی عظمتیں بتانا چاہتا ہوں۔ میری ماں دل کی بات زبان پہ لائی، میری ماں نے کہا یا رسول اللہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے نبی نے جو جواب دیا، بندیالوی اس جواب کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہے۔ میرا لہجہ بھی دیکھنا ہے، میرا انداز بھی دیکھنا ہے، میرے ہاتھوں کی حرکت کو بھی دیکھنا ہے۔ میری ماں کہتی ہے اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر فاروق کی ستاروں کے برابر نیکیاں مل کر تیرے بابا کی اس رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
تیرے بابا کی اسے ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ جب میں نے تیرے بابا کو ایک ہی سیغے میں ذکر کیا، یہ سیغا میں علماء واسطے بول دیتا تو انتے پتہ نہیں بے سیغا کس نال کھادا جانا۔ ایک ہی لفظ بولا، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معی و معک، الگ الگ نہیں ذکر کیا۔ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، نہیں، ایک سیغے میں ذکر کیا، ان اللہ معنا۔ ابو بکر جنی اللہ میرے نال ہے نا انہی تیرے نال بھی ہے۔ تیرے بابا کو ایک سیغے میں ذکر کیا۔